صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں انسان کے اوپر جب کوئی پریشانی آ جائے تو نہ زبان سے نہ اعضاء سے نہ ہی کوئی ایسا عمل کرے جو اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو، اسے صبر کہتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ رب العزت کے پیغمبر تھے۔ ایک دن شیطان کہنے لگا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو مال دیا ہے، بندگی تو اس کا اب حق بنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے اولاد دیا تو اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جو اولاد تھا اس کو ہلاک کر دیا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا جو مال تھا اسے بھی اللہ رب العزت نے ہلاک کر دیا۔ یہاں تک بات آ گئی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن کے اوپر ایک قسم کی خارش پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر جسم کے اوپر زخم آ گئے۔ پورا جسم زخموں میں تھا، فقط آنکھیں اور زبان، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی زخم نہ تھا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ 18 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام اسی بیماری کے اندر مبتلا رہے، لیکن کبھی بھی نہ زبان سے نہ اعضاء سے نہ ہی کوئی ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو۔ 18 سال تک صبر کرتے رہے۔ جب شیطان نے یہ دیکھا تو شیطان کہنے لگا اب تو میں مایوس ہو گیا، 18 سال تک یہ بندہ بیماری میں مبتلا رہا اور کوئی بھی زبان سے ایسی بات نہ کہی جس کی وجہ سے نافرمانی ہو۔ تو شیطان کے جو چیلے تھے اس نے کہا کہ میاں، جو آپ نے اس کے جد امجد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو ایک خطا میں مبتلا کیا تھا، وہی حربہ اس پر استعمال کریں، وہی گر اس پر آزمائیں۔ ایک دن شیطان نے کیا کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے پاس آیا، ایک حکیم اور طبیب کی شکل کے اندر۔ اس نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو کہا کہ تیرا شوہر ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایک شرط ہے میری۔ کون سی شرط؟ وہ شرط یہ ہے کہ میں جب تجھے دوا دوں گا تو آپ یہ کہنا کہ اس دوا کی وجہ سے ایوب علیہ السلام کو شفا ملی ہے۔ چنانچہ وہ گئی، حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ بات بتائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو غصہ آ گیا، اور حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا جب مجھے صحت اللہ رب العزت دیں گے تو اس وقت میں تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام جب صحت مند ہوئے تو اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے اوپر بھی رحم کھایا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا اب 100 تنکے اپنے ہاتھ میں لو، ایک ہی دفعہ اپنے بیوی کو لگاؤ، ولا تحنس، آپ حانس جو ہے نہیں ہوں گے، اسی طرح آپ کا قسم پورا ہو جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے کو بخشنے پر آتے ہیں تو بخشنے کے بھی بہت سارے انداز ہوتے ہیں۔ ایک بندہ ہوتا ہے جس کے اوپر کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو گناہوں کو لکھتے ہیں یا نیکیوں کو لکھتے ہیں۔ تو جو نیکیوں والے فرشتے ہیں وہ روزانہ آتے جاتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، لیکن گناہوں والے جو فرشتے ہیں وہ بدلتے نہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کے گناہ تو لکھے ہوئے ہوں گے، لیکن گناہوں پر گواہی دینے والا ایک فرشتہ ہوگا، اور نیکیوں کے اوپر گواہی دینے والے بہت سارے فرشتے ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ گناہ والا جو فرشتہ ہے وہ ایک ہے،
اور یہ جو نیکیوں والے فرشتے ہیں وہ بہت ہیں، اس وجہ سے میں اس بندے کی بخشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو 3 بڑے انعامات عطا فرمائے۔ کون سے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا، 18 سال تک مصیبت کے اندر، بیماری کے اندر، پھر بھی زبان سے کوئی شکوہ نہ کیا۔ نعم العبد، دوسرا انعام یہ ہے کہ وہ کیا ہی اچھا بندہ ہے۔ نعم العبد، اچھا بندہ ہے اللہ کی طرف سے۔ جب کوئی میرے لیے کوئی بڑا آدمی یہاں بولے کہ بھائی یہ اچھا بندہ ہے تو میں کتنا خوش ہوتا ہوں، لیکن اللہ کی طرف سے جب یہ اعلان ہو کہ یہ اچھا ہے، اچھا بندہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام، تو کتنی خوشی کی بات ہے۔ اور تیسری بات، تیسرا انعام کون سا ہے؟ انہ اواب، ہر حال میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے بیماری والے دن اچھے تھے یا یہ دن اچھے ہیں؟ تو فرمایا میرے بیماری والے دن اچھے تھے۔ وہ کیسے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا جب میں بیماری کے اندر مبتلا تھا تو اللہ رب العزت صبح کے ٹائم پہ فرماتے تھے ایوب تیرا کیا حال ہے، اور جب شام ہوتی پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ایوب تیرا کیا حال ہے۔ وہ بیماری والے دن جو تھے اللہ رب العزت مجھ سے ہم کلام ہوتا تھا، وہ اب نہیں ہوتا۔ تو بیماری بھی ایک اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب آپ کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کرواؤ۔